يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 تک پہنچ چکے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کی شان نزول کو، جیسا کہ ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مسلسل آیات کے اندر تھوڑا انسانوں سے گلہ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر اس آیت کے اندر وہ گلہ بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم انسان بگیسٹ آئرنی جو ہم بگیسٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، جس شیطان کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، ہم اس کے ہی طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، انہی کے اوپر چلتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے واقعی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو نکلوانے والے اور ہمیں راہ راستے بھٹکانے والے کو ہی دوست زیادہ رکھتے ہیں اور اسی میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ ایک طرف، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ ایک طرف ایک گانے بجانے کا کوئی پروگرام ارینج کر کے دیکھیں اور وہاں پر رش دیکھیں انسانوں کا، اور ایک طرف تلاوت وغیرہ کا کوئی پروگرام رکھ کر دیکھیں اور ادھر رش دیکھیں لوگوں کا۔ نماز کے وقت مسجد کے اندر لوگوں کو دیکھیں اور اس کے باہر لوگوں کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ میں انسانوں کو بنانے والا اور ان کا عظیم بھلا چاہنے والا، اور میں رسولوں کو کیوں بھیجتا ہوں ان لوگوں کے پاس؟ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی فائدہ دینے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ اس کے برعکس میں ان کا فائدہ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو سیدھے راستے کے اوپر لے کر آؤں اور ان کو اس راستے کے اوپر چلاؤں کہ کیونکہ یہ میری جو ہے وہ ماسٹر کریچر ہے، یہ میرا شاہکار ہے، اس کے لیے ہی سب کچھ تخلیق کیا گیا ہے، یہ اس کا اینڈ جو ہے وہ جہنم کے اندر جا کے نہ ہو جائے۔ اللہ ان کا عظیم بھلا چاہنے والے، اور لوگ کیا کرتے تھے ان پیغمبروں کے ساتھ؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجتا تھا اور یہ ان کے ہی دشمن ہو جاتے تھے، انہی کو قتل کرنا شروع کر دیتے تھے، جیسے کہ ہمیں شیطان ہمارے آخرت کو بگاڑنے والا اور ہم اسی کے تمام رستوں کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ انسان ایک عجیب چیز ہے، ایک عجیب مشین ہے۔ اللہ ہی اس کو ہدایت دیں تو یہ ہدایت پا سکتا ہے، ورنہ آپ یقین کریں، میں جیسے کہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی برکت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہیں، ورنہ ہمارا جھکاؤ زیادہ تر نیگیٹیوٹی کی طرف ہوتا ہے، برائی کی طرف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رسولوں کو بھیجا ان کو ہدایت دینے کے لیے، بلکہ ان کے ساتھ کتابوں کو بھیجا کہ آخر انسان ہے وہ رسول، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہی ہے، جیسے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو وہ کتابیں موجود رہ جائیں اور یہ ان سے فائدہ حاصل کریں اور ان کو پڑھیں اور ان کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ مگر دوستو، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے ان کو، جیسے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کتابوں کو اپنی پیٹھوں پہ پھینک دیا۔ ہم نے بھی کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم دنیاوی طریقوں کے لیے تو دن رات مارے پھرتے ہیں۔ اور دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوائیں، آپ صبح آپ کا اپنی نیند حرام کر دے گا، آپ نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے،
میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو آنکھیں ملتے ہوئے گاڑیوں کے اندر، موٹر سائیکلوں کے اوپر اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر ڈراپ کرتے ہوئے، ان کی وہ دنیاوی مستقبل ان کو بہت زیادہ عزیز ہے ماں سوائے ان کے کہ ان کی آخرت کے اوپر بھی توجہ کریں. خود نماز نہیں پڑھیں گے، وہ 5 منٹ لیٹ نہ ہو جائیں اسکول سے یا کسی اور جگہ سے، ان کا مستقبل داؤ کے اوپر نہ لگ جائے بظاہر جیسا کہ ہم سوچتے ہیں. تو دوستو آپ یقین کریں، اگر آپ نے کتاب کو اس طرح سے نہ خود سیکھا نہ بچوں کو سکھایا تو یو آر انسلٹنگ دیٹ بک. اگر آپ نے دنیا کے اندر انجینئرنگ کو ڈوب کے پڑھا، میڈیکل کو ڈوب کے پڑھا یا اور سبجیکٹس کو ڈوب کے پڑھا اور اس کی الگ بھی نہیں آتی بچے کو پڑھنی، اور چلو پڑھنا بھی سیکھ لیا لیکن اس کا مطلب ہی نہیں پتا، یو آر انسلٹنگ دیٹ بک. یہی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں. اس کی مزید تشریح کرتے ہیں ہم، پہلے اس کو ہم اس کا ترجمہ کر لیں اور جانیں کہ اس آیت کے اندر کیا پڑھا ہے. تو آئیں شروع کرتے ہیں. ولما، اور جب، لما کا مطلب جب، جاء آ گئے، ہم ان کے پاس، کون آئے؟ رسول آئے. کس کی طرف سے آئے؟ من عند اللہ، من سے، اندہ کا مطلب کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آئے. مصدق لما، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تصدیق کرتے تھے. لما کا مطلب جو، معہم جو ان کے ساتھ آئے، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ان کی یہ تصدیق کرتے تھے. نبذ فریق من الذین، لیکن لوگوں نے نبذ کیا، توڑا، علیحدہ ہو گئے. فریقم، ان میں سے کچھ، فریق، من الذین، ان لوگوں میں سے، من کا مطلب سے، الذین کا مطلب لوگ، ان لوگوں میں سے فریق علیحدہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا. اوت الکتابہ، اور اس کتاب کو بھی چھوڑ دیا جو ان کے پاس آئی. اور وہ کتابیں کون سی تھیں؟ وہ کتاب جو بھی ان کے پاس آئی، جس وقت میں بھی آئی، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب تھی. وراء ظہورہم، وراء کا مطلب پیچھے، ظہور کا مطلب پشت ہوتا ہے ویسے، یعنی انہوں نے اپنی پشت کے پیچھے، ہم کا مطلب انہوں نے اپنی پشت کے پیچھے کر دیا، یعنی ان سے انکاری ہو گئے. کأنہم، جیسے کہ وہ، کأن کا مطلب جیسے کہ، ہم کا مطلب وہ، لا کا مطلب نہیں، یعلمون، یا شروع کے اندر، وہ علم، علم کا مطلب جاننا، وانہوں نے اس کو جمع بنایا، لا یعلمون، جیسے وہ جانتے ہی نہ ہوں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دوستو کہ کوئی چیز حق ہو اور انسان اس کو جانتا نہ ہو. آج کا دور ہو یا کوئی اور دور ہو، انسان حق کو پہچانتا ہے، اپنی ضد اور اپنی انا کی خاطر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. آج بھی ہم اپنی فرقوں کے اندر بٹ گئے، اپنی بہت سارے مختلف طریقے ایجاد کر لیے. ہمیں پتا ہے کہ حق ایسا ہے، حق بالکل اس کے برعکس ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، لیکن اپنی انا اور اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس کو ہم نہیں چھوڑ پاتے ہیں. آج اپنی شادیوں کے طریقے دیکھیں، آج آپ اپنے مرنے کے طریقے دیکھیں. کیا یہی طریقے ہیں وہ جو ہمیں اسلام بتاتا ہے؟ کیا ہم ان کو چھوڑتے ہیں؟ ہمیں لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کی پسند اور ناپسند زیادہ عزیز ہے اس سے کہ میرا اللہ اس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تو پھر دنیا کو کریں خوش، دنیا کے پیچھے بھاگیں. پھر جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے اس نیت سے کہ آپ نے کوئی اچھا اور یا ثواب کا کام کیا، there will be nothing. آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا وہاں پر، کیونکہ whatever the thing we are doing for people. ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جنگ بدر کے اندر، آپ یقین کریں یہودیوں نے بھی حصہ لیا تھا. جب ان کے پاس آتے تھے لوگ کہتے تھے کہ وہ یہودی بہت دلیری کے ساتھ لڑتا ہوا مر گیا، تو آپ نے کہا وہ اچھا یہودی تھا. اور پھر فرمایا جو جس نیت سے جہاد کے اندر جائے گا وہ اس نیت کو پالے گا. مثلا اگر یہ کوئی سوچ کے جاتا ہے کہ میں بہادری میری شو ہو، میں وہاں پر بہادر گنا جاؤں، تو لوگ اس کو بہادر کہہ لیں گے، بٹ ہی ہیز نو شیئر ان ہیئر آفٹر، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا.
حصہ صرف اسی صورت میں ہے جب ہمارا کوئی بھی کام اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہذا دوستو، ہمیں اپنے ہر کام کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا پڑے گا۔ ہمیں اگر ہم نے کتابوں کو پیچھے پھینکا، جیسے کہ آج ہم نے پھینکا ہوا ہے، تو اس کا جواب آپ خود دیں گے، ہم خود دیں گے۔ ہم نبذہ کر رہے ہیں، ہم اس عہد کو توڑ رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو ویسے نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے ہم دنیاوی طریقوں کے اندر، اور پھر ٹھیک ہے، پھر بے چینیاں، پریشانیاں، یہ وہ برکتیں ہم ڈھونڈتے ہیں۔ کہاں سے برکتیں؟ کون سی برکتیں؟ امام صاحب ایک آیت پڑھتے ہیں، ہم یقین کریں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے 95% لوگوں سے زیادہ۔ نماز کا ترجمہ کیا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہمیں نہیں پتا۔ ہم ہاتھ باندھ کے بس پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے خیالوں میں مگن ہوتے ہیں۔ جب کہیں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں ہوش آتا ہے کہ جی ابھی ہم نے رکوع کرنا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جیسے 95% لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوستو، اگر ہم اللہ کے ساتھ عہد نہیں نبھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کر لو گے تو میں بھی تمہیں یاد کر لوں گا، اور اگر تم مجھے بھولتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تمہیں یاد کرتا پھروں۔ اور ہم یاد کرتے ہیں اللہ کو تو یقین کریں اپنے لیے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي